वो दिन जब पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट बन गया, भारत की तरफ से जब धमाके किए गए तो भारत की तरफ से बहुत से बयानात ऐसे आए जो आजकल के भारत के बयानात जैसे ही थे। मैं चंद एक आपके सामने रख देता हूं। भारत की तरफ से जहां पर बीजेपी के उस वक्त के तर्जमान का बयान मैं आपके सामने रख रहा हूं, यह बयान आया कि पाकिस्तान को अब इंडिया के गज़ब का सामना करना पड़ेगा। अगर वो इंडिया मुखालिफ पॉलिसी से बाज ना आया तो आगे से डैश डैश डैश। फिर भारतीय वजीर मदन लाल का बयान भी हमारे सामने है, जिस पर उन्होंने कहा कि इंडिया अब एक एटमी ताकत है। अगर पाकिस्तान अब कोई दूसरी जंग चाहता है तो दिन और वक्त का तयन करे, क्योंकि इसके लिए अब हम तैयार हैं। पाकिस्तान की तरफ से चंद दिनों के बाद 28 मई स्टार्टिंग जब जवाब आया तो दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। पाकिस्तान ने एक तवील अरसे से अपनी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाई हुई थी, जिसके अंदर हम बताते नहीं थे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी है, लेकिन सबको पता था कि हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान ने 28 मई वाले दिन ये फैसला किया कि अब हमने इस एम्बिग्विटी को, इस अबहाम को ख़त्म करना है। उसकी कीमत भी पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगी, पाकिस्तान को लालच दिए गए, लेकिन पाकिस्तान ने जो साइंटिफिक बुनियाद बना दी थी, AQ खान की काविशों की वजह से, समर मुबारक मंद की काविशों की वजह से, मुनीर अहमद खान की काविशों की वजह से और सैकड़ों हज़ारों इंजीनियर्स और साइंसदानों की काविशों की वजह से जो बुनियाद बना दी थी, उसको हम कमज़ोर नहीं करना चाहते थे। आज अगर हिंदुस्तान छोटी जंगों के ज़रिए अपना गुस्सा निकाल रहा है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि बड़ी जंग के वो काबिल नहीं है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान की आन और शान है, और अगर कोई पाकिस्तान के अंदर एक इत्तफाक है किसी नुक्ते के ऊपर, 99.99% लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर वेपन्स नागुज़ीर हैं। मौजूदा हालात ने ये साबित भी कर दिया कि ये इत्तफाक राय सिर्फ एक मैथोलॉजी नहीं है। हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर बम को पूजने वाले नहीं हैं, बल्कि हकीकी ख़तरात के पेश नज़र अब हमारा ये न्यूक्लियर बम हमारी सर्वाइवल के साथ जुड़ा हुआ है। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, जानना ही चाहेंगे कि हिंदुस्तान एक तरफ से पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स के होने के बावजूद अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी को भी बढ़ा रहा है और धमकियां पे धमकियां और नई वेपन्स परचेजेस कर रहा है। पाकिस्तान के लिए जो माशी तौर पर मुश्किल हालात में से गुजर रहा है, आने वाले दिनों में बड़ी सख्त चॉइसेस होंगी। मुईशदान इसको गन्स वर्सेस बटर चॉइस कहते हैं, यानी बंदूक के ऊपर आप लगा लें या लोगों को रोटी फराहम कर दें। पाकिस्तान ने अगर इस रेस में अपने आप को मुकद्दम रखना है, महफूज रखना है और हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, तो कहीं ना कहीं जाके हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना होगा। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे पास इस सवाल का जवाब देने के लिए मिफ्ताह इस्माइल साहब मौजूद हैं, जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के और बाकायदा क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट हैं। मिफ्ताह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। हम दूसरे अपने मौज़ूआत का भी तारुफ करवा दें। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे कि कम उम्र बच्चियों की शादियां एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। बहुत अच्छा कानून पास हुआ जिसके अंदर 18 साल से नीचे की शादी को गैर कानूनी करार दिया गया। अब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इसके ऊपर दोबारा से बाद अज़ कानून साजी के एतराज़ात जड़ दिए हैं। इसके ऊपर हमारे पास अरबाम सलमान साहिबा होंगी, जो माहिर कानून है, एडवोकेट हाई कोर्ट की। वो हमें बताएंगी कि अब इस मामले को किस तरफ ले जाया जा सकता है और ये कानून कितना अच्छा है बच्चियों के लिए। हम इसी प्रोग्राम में नाज़रीन मौसमियाती तब्दीली का एक ऐसा पहलू भी हाईलाइट करेंगे जो अमूमी हमारे नज़र से गुजर जाता है, लेकिन उसके खुसूसी असरात हमारी जान पर मुरतब हो सकते हैं। बिल बोर्ड्स, शहरों के अंदर बिल बोर्ड्स की भरमार है। इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंतज़ामिया ने मिलकर जो गैर कानूनी बिल बोर्ड्स हैं उनके ख़ात्मे का एक की कैंपेन चला रहे हैं। हमारे पास अली रंधावा साहब मौजूद होंगे, चेयरमैन CDA में बता रहे होंगे बिल बोर्ड्स को वो कैसे करेंगे। जानों को ख़तरा सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं है और ना ही ऐसे कवानीन के ऊपर ऐसी बहसें हैं जिनसे बच्चियों के हकूक़ तलफ़ हों, उनको और भी ख़तरात लाहक हैं और इनका ताल्लुक बिल बोर्ड से है। हालिया मौसमियाती तब्दीलियों ने बिल बोर्ड्स के मामले को एक और जाविया दे दिया है। सिर्फ आंखों को चुभने वाले ही ये इंस्टॉलेशंस नहीं हैं, बल्कि अब सर पर गिरकर और तबाही फैलाने वाली इंस्टॉलेशंस भी हैं। इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बहुत अच्छा काम किया। इंतज़ामिया ने ये कहा कि जो गैर कानूनी और
کمزور بل بورڈز ہیں، ان آتھورائزڈ ہیں، ان کو آپ کو فوری طور پر ہٹا دینا چاہیے. پاکستان بھر میں میرے خیال میں بل بورڈز پر ایسا ہی کام ہونا چاہیے. ذرا پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اور یہ بل بورڈز آئے کہاں سے، شہر میں لگ کیسے گئے. علی رندھاوا صاحب چیئرمین سی ڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رندھاوا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ بارشوں سے اور ہواؤں سے طوفانی قسم کی تباہی نہ ہوتی تو کیا ہماری توجہ یہ جو آسمان سے ذرا نیچے لٹکتی ہوئی خطرناک قسم کی اموات کے مواقع ہیں بل بورڈز کی صورت میں، ان پر ہماری نظر جاتی یا نہیں؟ تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے شو میں مدعو کیا. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم نے آلریڈی اسلام آباد کے اندر بل بورڈز کے اوپر ایک بڑی اچھی پالیسی بنائی ہے. ہمارے ایکچولی جو رولز ریگولیشن ایڈورٹیزمنٹ کے تھے وہ بہت پرانے تھے، تو ہم نے لاسٹ ایئر ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا اور اسلام آباد کے جو بیوٹیفیکیشن کا جو ہمارا پروجیکٹ تھا جس کے اندر ہم نے اسلام آباد کے اندر ڈیجیٹل بورڈز کا کانسیپٹ لے کے آئے، اور آپ نے خود بھی وٹنس کیا ہوگا کہ ہم اسلام آباد میں ڈیجیٹل بورڈز لگا رہے ہیں. اب اسلام آباد کے اپنے ڈائنامکس ہیں. وی بینگ دا کیپٹل آف پاکستان وی وانٹیڈ ٹو میک اٹ ون آف دا موسٹ بیوٹیفل لیونگ کیپٹل آف دا ورلڈ. تو اس کے اوپر ہم نے ڈیجیٹل بورڈز کی پالیسی لے کے آئے. جب ہم نے اس کو پہ ذرا تھوڑی سی ریسرچ کی تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے بورڈز تھے جو رورل ایریا پہ اوپر، خاص طور پہ جب آپ اسلام آباد کے انٹرنس پہ آئے ہیں تو بہت سارے ایسے بورڈز تھے جو پرانے لگے ہوئے تھے، ان کی سیفٹی سیکیورٹی کا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر ان کو ریموو کرنا شروع کیا اور ایڈورٹائزرز کے ساتھ ہماری ڈسکشن بھی ہوئی. میں یہاں پہ یہ ضرور بتاؤں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا، بہت سارے لوگوں نے والنٹری طور پہ بورڈز ہٹا دیے. مین وائل جو یہ آج کل جو تھنڈر اسٹارم سٹارٹ ہو گئی تو اس کے اندر ہم تمام بورڈز کو چیک کر رہے تھے. کل بھی جیسے ایک ادھر واقعہ ہوا، شکر الحمدللہ بچت ہو گئی، تو وی آر آن اٹ. اب ہم اسلام آباد کے اندر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بل بورڈز نہ لگے. اسلام آباد کے اندر اگر بل بورڈ لگے گا تو پراپر سیفٹی سیکیورٹی کے حساب سے اور ڈیجیٹل کے طریقے سے اور وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا بیوٹی آف دا سٹی. آپ نے دیکھا ہوگا بڑا ہیزارڈ گروتھ ہو گئی تھی بل بورڈز کی، اور جس کا جہاں دل کرتا تھا وہاں پہ بل بورڈز لگانے ذرا سیفٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں ذرا سیفٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں بتائیے گا کہ سیف اور سیکیور بل بورڈ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو بل بورڈ کا جو مٹیریل ہے، جو بل بورڈز کی جو لینتھ ہے اور جو بل بورڈ کی جو ہائٹ ہے، وہ ہمارے سی ڈی اے کے انجینئرنگ پیرامیٹرز کو پورا کرتے ہو، اس کی اسٹرینتھ پراپر ہو، تب ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جس کا دل کرے وہ بل بورڈ کرے گا. پراپر اس کے انجینئرنگ پیرامیٹرز کے حساب سے ہمیں ہوگا. جب سی ڈی اے اس کو اوکے کرے گا دین آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن اس کی اپروول دے گی. ہم نے اس لیے دو مختلف پیرامیٹرز اس لیے رکھے کہ ہمارا سی ڈی اے کا صرف کام ہے کہ بیوٹیفیکیشن کے حساب سے اور انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے اگر چیزوں کو اوکے کرتا ہے تو آئی سی ٹی اس کو اوکے کرے گا. دس از فار دا سیکیورٹی. اب اس کے اندر بیوٹیفیکیشن کا بار بار میں اسپیکٹ اس لیے ڈال رہا ہوں کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک روڈ کے اوپر 100 بل بورڈ کٹھے لگ دیں. تو سو وی ہیو ٹو ڈیزگنیٹ دا پلیس کہ کہاں پہ بل بورڈز ہونے کہاں پہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ کہ سیکیور ہو، اس کی پراپر ہو. اب آپ کو پتا ہے وداؤٹ اگر کوئی بل بورڈ لگاتا ہے اور اس کو کہیں سے اس کو ویٹ نہ ہو، اس کی انجینئرنگ اس کی کتنی تھرسٹ ہے، کتنی اس کی ڈیوریبلٹی ہے، وہ لگیں گے بورڈز تو پھر اس کا تو ایسے ہی جس طرح کی آج کل چل رہی ہیں تو کئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. اس وجہ سے ہم نے فوری طور پہ سارے بل بورڈز ہٹائے اور جب تک ہم اس کو چیک نہیں کرتے ہم الاؤ نہیں اب کر رہے. میں نے بعض جگہ پہ دیکھا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بھی بل بورڈز لگے ہوئے ہیں. اتنی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے جتنا بڑا بل بورڈ لگا ہوا ہے. یہ کہاں سے لگ جاتے ہیں؟ یہ غیر قانونی طور پر یہ تو چیزیں نظر آنے والی ہیں. یہ جو غیر قانونی طور پر حفاظت اور تحفظ کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے بل بورڈز اوپر آ جاتے ہیں، ان کو اتارنے میں اتنی دیر کیوں ہوتی ہے؟ میں اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو بات کریں گے وہ دوسرے شہروں کے اندر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. وہاں پر تو مسائل بہت ہی گھبیر ہیں، آپ نے خود سرو کیا ہوا ہے، وہ تو بہت ہی کمپلیکس ایشوز ہیں. تو ہم جو کا اثر دوسرے شہروں پر بھی ہوگا. سر دیکھیں میں نے اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہو یا کوئی ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو یا کسی کا پلازا ہو، اگر آپ وداؤٹ گورنمنٹ اپروول اگر کوئی آپ بل بورڈ لگا دیں گے تو اس کا پھر سائیڈ افیکٹ ضرور ہوں گے. گورنمنٹ نے اگر کسی چیز کی اپروول دینی ہے تو اس کی پہلے اسٹرینتھ چیک کرنی ہے، پھر اس کے پراپر اس کے جو ہے ڈائمینشنز وہ سیٹ کرنے ہیں، پھر اس پلیس کی حساب سے دیکھنے ہیں. اگر ایک پوائنٹ کے اوپر آپ 1000 بل بورڈ لگا دیں اور بڑے بڑے لگا دیں گے تو مقصد ایڈورٹیزمنٹ کا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ جو بیسک پرپز تھا بیوٹیفیکیشن کا وہ بھی کمپرومائز ہو جائے گا، اس کے ایتھیکلی بھی برا لگے گا اور سیفٹی بھی بری لگے گی.
تو ہم ساری چیزوں کو رکھ کے ہم نے اپنے جو نئے ایڈورٹیزمنٹ اپنے رولز بنائے ہیں اس کے اندر ہم نے ساری یہ چیزیں کری ہیں، اور بلکہ اگر ہم اس کے ساتھ باقی مطلب صوبوں کے ساتھ بھی ہم شیئر کر دیں گے، اس کے اوپر ہم نے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کو ہم نے ڈف ٹیل کیا ہے، اور اسی وجہ سے اب جو ہمارے پرانے بل بورڈز ہیں ہم سب کو ریموو کر رہے ہیں، اور بہت ساروں نے تو والنٹری طور پہ ریموو کیا، اور کل پھر جب ہماری ڈپٹی کمشنر سے بات ہوئی تو اس کے ساتھ ہم نے پھر کنوے کیا کہ کوئی بل بورڈ اسلام آباد میں نہیں لگے گا، جو لگے ہیں ان کو بھی ہم اتار رہے ہیں اس وقت تک جب تک ہم این او سی نہیں دیتے اور وہ پورا پراپر سٹینڈرڈز پہ نہیں اترتے۔ بالکل آخر میں این او سی کی آپ نے بات کی، میں دیکھ رہا تھا کہ مرگلا ہلز نیشنل پارک کے حوالے سے قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے برائے موسمیات، اس کے سامنے کوئی سبمیشن ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا جی کہ یہاں پر 137 ہوٹل ہیں، یہاں پر 9 ریسٹورانٹس ہیں، 4 کلب ہیں، 55 حکومتی، 10 مذہبی عمارتیں، 3 مارکی ہیں۔ یہ تو بڑی مشکل سے ہم نے اس سے جان چھڑائی تھی، یہ کون سی چیزیں ہیں جو آ گئی ہیں؟ دیکھیں اس میں مارگلا ہل نیشنل پارک بیسیکلی جو ہمارا پہلا ڈیفائنڈ تھا، اس کے اندر اس کی تھوڑی سی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ابہام یہ آتا ہے کہ اگر اس کے اندر اگر آپ راول لیک کو لے لیں تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ 2 کلومیٹر کا ایریا، تو راول لیک کا 2 کلومیٹر کامن سینس تو یہ کہتی ہے کہ بیسیکلی اس کا فلیٹ ایریا ہونا چاہیے۔ اگر آپ راول لیک کو آپ سراؤنڈ کر دیں، ایز اے سرکل لگا دیں، تو اس کے اندر ہمارا بہت امپورٹنٹ پلیسز کانسٹیٹیوشن ایوینیو تک آ جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے پھر جو اب نیا اسلام آباد نیچر اینڈ ایکٹ ہمارا 2024 آیا ہے، اس کے اندر یہ کہا ہے کہ مارگلا ہل نیشنل پارک ہیز ٹو بی ریڈیفائنڈ۔ بیسیکلی مارگلا ہلز جو ہے نا ہمارا کراؤن اگر آپ کہہ سکتے ہیں اسلام آباد کا، دیٹ از دا مارگلا ہلز، بٹ اٹ نیڈس کہ ہمارا جو ریزرو فارسٹ ہے اور جو ہمارا پرانا کمپارٹمنٹ فارسٹ تھا، اٹ ہیز ٹو بی ریزروڈ۔ اب وہ اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم سروے جنرل آف پاکستان کو کے ساتھ جو پراپر مارگلا ہلز جہاں پہ ہونی چاہیے وہ، اور جو پہ پراپر نیشنل پارک ڈیفائن ہونا چاہیے اس کو ہم کر رہے ہیں، اور جو مارگلا ہلز کے علاوہ ایریا جو غلطی سے اگر اس میں ری ڈیفائن ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کے اندر نہیں آتا۔ اب تھوڑی سی یہ کنفیوژن ہے جس کو اوپر ہم نے، کیونکہ اس ایکٹ یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ سے مارگلا ہل نیشنل پارک کو ڈیفائن کرنا ہے، تو ہم اس میں ورلڈ وائڈ فیڈریشن کے تھرو، وائلڈ لائف بورڈ کے تھرو، کلائمیٹ چینج کے تھرو اس کو ہم ری ڈیفائن کریں گے وداؤٹ کمپرومائزنگ کہ جو ہمارے مارگلا ہلز ہیں وہ پریزرو ہی ہوں گے۔ اس کو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تھوڑی سی کنفیوژن ہے جس کے حساب سے یہ 150 ہوٹلز اور اس کی بات آئی ہے۔ ادروائز آپ اگر مارگلا ہلز کے ٹریک پہ جائیں تو آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر۔ نذار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔